بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کا چھٹا رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے، 5 یہاں مکمل ہو جاتے ہیں، اور 24ویں سپارے کا تیسرا رکوع ہے۔ پہلی آیت کا ترجمہ جو ہے وہ گزشتہ ہفتے کیا تھا، اس کو ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، قل اے میرے محبوب کہہ دو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر اور شرک کیا ہے، یا وہ جو مسلمان ہیں لیکن ان سے گناہ سرزد ہوئے، غلطیاں خطائیں لغزشیں ہوئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی انہوں نے کی ہے، سب لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ کافر جو ہیں وہ ایمان لا کے نیک اعمال کریں، اور اگر کسی مسلمان سے گناہ ہوئے ہیں تو وہ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ استغفار کرے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، کوئی سچے دل سے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کے تو دیکھے۔ کافر سب اپنے کفر سے تائب ہو جائے، ایمان قبول کر لے اور نیک اعمال کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر کسی مسلمان سے گناہ ہوئے ہیں، غلطیاں خطائیں ہوئے ہیں، جب وہ ان پہ ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے اور سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگے اپنے گناہوں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو سب کے لیے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت عامہ کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ کافر کفر سے تائب ہو کے ایمان قبول کر کے نیک اعمال کرے، اور مومن جس سے غلطیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، وہ اپنے گناہوں سے تائب ہو کے ان پہ ندامت شرمندگی کا اظہار کر کے توبہ استغفار کر کے نیک اعمال کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی پچھلی تمام خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ آگے مزید اسی چیز کی ترغیب دی، فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو، رب کی طرف لوٹ آؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کی بارگاہ میں اسلم یسلم، اسلام کا معنی جھکنا اور عاجزی اور انکساری کرنا، اس کی بارگاہ میں جھکو۔ من قبل ان یأتیکم العذاب، قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، یعنی اس سے پہلے پہلے اس کی بارگاہ میں رجوع کر لو۔ اس میں بھی سب شامل ہیں، کافر بھی اور گناہگار مومن بھی، کہ کافر ہے تو وہ اپنے کفر سے توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں آ جائے، اور اگر مومن ہے لیکن گناہگار ہے تو وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ موت کے
آثار نمودار ہونے سے پہلے اس وقت تک توبہ کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، کافر کے لیے بھی اور گناہگار مومن کے لیے بھی۔ کافر اپنے کفر سے توبہ کرے اور سچا مومن بن جائے، گناہگار اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور سچا مسلمان بن جائے۔ لیکن اگر اسی حالت میں موت آ گئی، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ واتبعوا، اور اتباع کرو یعنی پیچھے چلو، احسن ما انزل الیکم من ربکم، بہترین چیز جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر اتاری گئی، یعنی قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہترین دستور حیات، زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ تمہیں عطا فرما دیا ہے، جس میں تمہاری مکمل رہنمائی موجود ہے، اور قرآن پاک کی عملی پریکٹیکلی تفسیر جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی صورت میں موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن پاک پر عمل کر کے دکھایا۔ تو کتابی شکل میں یہ قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے، اور قرآن پاک کی عملی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کر کے دکھایا، وہ احادیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تم پر بہترین کتاب، بہترین چیز نازل کی ہے، اس کو فالو کرو، اس کی اتباع کرو، اس پہ چلو۔ من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے، بغتۃ، بغیر کسی وارننگ کے، بغیر کسی پیشگی اطلاع کے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو، تمہیں پتہ بھی نہ چلے، فوراً تم پر عذاب آ جائے۔ تو اس سے پہلے تم قرآن پاک کی اتباع کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پہ بہترین کلام جو ہے وہ نازل کیا ہے۔ ان تقول نفس، کہیں ایسے نہ ہو کہ اس وقت کوئی جان کہے، یعنی جب عذاب آ جائے اچانک تو اس وقت کوئی آدمی کہے یا حسرتا علی ما فرطت، ہائے افسوس اس پہ جو کوتاہی میں نے کی، فی جنب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو کوتاہی میں نے کی۔ مشرک یہ کہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا رہا، عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی، لیکن میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بتوں کی پوجا و پرستش کی، یا سورج چاند ستارے، جانور اور درخت اور مختلف چیزیں جن کی پوجا و پرستش کی جاتی ہے، کوئی زندہ یا مردہ انسان ہو، کوئی بھی ہو، تو مشرک یہ کہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا رہا، گناہگار یہ کہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا، اس کے احکام کی خلاف ورزی کرتا رہا، جن چیزوں کا اس نے حکم دیا تھا میں ان کو بجا نہیں لایا، ان پہ عمل نہیں کیا، جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا تھا میں ان سے رکا نہیں، تو اس وقت کا وہ پچھتانا جو ہے وہ کام نہیں آئے گا۔ اس وقت تو سبھی پچھتائیں گے، لیکن وہ پچھتانا جو ہے وہ کام نہیں آئے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی خبردار کر دیا، ان تقول نفس، کہ کوئی جان کہے یا حسرتا، ہائے افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، اس بات پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق میں نے کوتاہی کی ہے، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں ساخر، ساخرہ کا معنی ہوتا ہے مذاق اڑانا، میں مذاق اڑانے والوں میں تھا، یعنی مجھے اگر نصیحت کی جاتی، مجھے اگر کوئی صحیح رستے پہ چلنے کے لیے کہتا تو میں بجائے ماننے کے آگے سے استہزاء اور ٹھٹھا کرتا، مذاق اڑاتا اور کہتا کہ دیو جی دیکھو کیسی باتیں کر رہے ہیں، جس طرح آج بھی ہوتا ہے، اگر کسی کو نصیحت کی جائے تو کہیں بھائی لو جی یہ دیکھو آج 21ویں صدی آ گئی ہے اور یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں 21ویں صدی میں، آج دیکھو جی
یہ یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور باتیں کس طرح کی کر رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں اس وقت انسان کے سامنے آئیں گی اور ان پہ انسان کو ندامت اور شرمندگی ہوگی. جو آج کہتا ہے کہ جی 1400 سال پرانی باتیں تو ہمیں وہ جو عرب کے اس معاشرے کے اندر 1400 سال پہلے باتیں تھیں، آج تمہیں یورپ میں ان باتوں پہ عمل کرنے کے لیے کہہ رہے ہو. تو یہ ساری باتیں اس وقت انسان کے سامنے آ جائیں گی. اس کو پتہ چل جائے گا کہ کیا حق اور کیا درست ہے، لیکن اس وقت کا پچھتانا جو ہے وہ کام نہیں آئے گا. اور یہ جو ہے اس طرح کی باتیں یہ ہمیشہ ہوتی رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اعلان نبوت کیا، مشرکین مکہ کو ایمان کی دعوت دی تو انہوں نے بھی آگے سے ٹھٹھا کیا، مذاق اڑایا. اور اگر ان کو کہا جاتا بھئی عذاب آئے گا تو وہ کہتے بھئی عذاب کیوں نہیں آ رہا، جلدی لاؤ، کہاں ہے، کب آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا. جب ان پہ ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا جی، ٹھیک ہے، بات آپ کی سن لی ہے. لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، ہم بھی چاہیں تو ایسی باتیں کر لیں. إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں. اور اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے یہ کہا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ. انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ حق ہے تیری طرف سے، یعنی قرآن پاک جب ان کو پڑھ کے سنایا جاتا تو کفار نے یہاں تک کہہ دیا کہ اے اللہ اگر یہ تمہاری طرف سے حق ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر دے. چاہیے تو یہ تھا کہ کہتے کہ اگر حق ہے تو ہمیں اس کو ماننے کی توفیق دے، لیکن پھر بھی نہیں. کہتے ہیں کہ اگر یہ تیری طرف سے ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے، ہم پہ پتھروں کی بارش نازل کر دے. اَوِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا کوئی اور دردناک عذاب ہم پر بھیج دے. تو اس طرح ان لوگوں نے ٹھٹھا و مذاق کیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مکہ کے اندر ستایا، اور مکہ سے اگر حضور طائف کی طرف گئے تو طائف والے اس سے بھی آگے بڑھے اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچائیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو انہوں نے پتھروں کے ساتھ لہو لہان کر دیا. تو یہ کام جو ہے اہل حق کے ساتھ ہمیشہ ہوتا رہا ہے. بلکہ اس سے بھی اگر پیچھے چلے جائیں، جب بھی کوئی نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنی قوم کے پاس آئے تو اکثر و بیشتر 99% قوم کا آگے سے ری ایکشن یہی ہوا ہے. ہر قوم کا تقریباً ملا جلا رد عمل آگے سے ہوا ہے کہ انہوں نے انبیاء کرام کے ساتھ ٹھٹھا و مذاق کیا اور ان کو جھٹلایا. حضرت نوح علیہ السلام آئے تو آپ کی قوم نے آگے سے جھٹلایا اور انکار کیا اور ان کا مذاق اڑایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء کرام کے واقعات کو دیکھا جائے تو یہی ہوا. تو ہمیشہ سے اہل باطل کا یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ وہ اہل حق کے ساتھ ٹھٹھا و مذاق کرتے ہیں اور ان کو یعنی برا بھلا کہتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ متنبہ فرما رہا ہے ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ. یہ نہ ہو کہ اس وقت جب عذاب آ جائے تو کوئی جان کہے ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کی. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں ٹھٹھا کرنے والوں میں سے تھا، مذاق اڑانے والوں میں سے تھا. او تقول، یا عذاب کو دیکھ کر وہ کہے لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی متقین اور پرہیزگاروں میں سے ہو جاتا. ایک دیکھیں، ایک تو ہے کہ دنیا میں وہ بطور مذاق کے یہ بات کفار جو وہ کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا ہی نہیں ہے،
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ہمیں بھی ہدایت دے دیتا اور ہم بھی ہدایت یافتہ ہو جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہی نہیں ہے، یعنی بطور مذاق کے وہ یہ بات جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرک کہیں گے لَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 148 ہے، 148۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہیں گے مشرک لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم نہ شرک کرتے، وَلَا آبَاؤُنَا، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ، اور نہ کوئی چیز ہم حرام کرتے اپنے پاس سے۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسے ہی پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا، حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ اسی طرح دیکھیے سورۃ النحل میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور کافروں نے کہا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرتے، نحن ولا آباؤنا، نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا من دونه من شيء، اور نہ ہم کوئی چیز اپنی طرف سے اپنی مرضی سے حرام کر لیتے۔ كذلك فعل الذين من قبلهم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کی ہیں۔ فهل على الرسل الا البلاغ المبين، بس رسولوں کا تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام صحیح طریقے سے پہنچا دینا ہے۔ تو ایک تو یہ دنیا میں وہ ہٹ درمی کے طور پر اور مذاق کے طور پر یہ بات کیا کرتے تھے جی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے تو ہم شرک کر رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو ہم کیسے شرک کرتے۔ لیکن وہاں پہ یہ نہیں ہوگا، وہاں تو عذاب کو وہ دیکھ چکے ہوں گے، وہاں تو بطور افسوس کے کہیں گے، لیکن پھر بھی اپنی غلطی نہیں مانیں گے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ لگا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت نہیں دی، اگر اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا۔ یا یہ ہے کہ وہ بطور حسرت کے کہیں گے کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے دیتا، لیکن اس وقت کا وہ پچھتانا جو ہے وہ کام نہیں آئے گا۔ اس وقت تو سبھی مانیں گے لیکن وہ پچھتاوا جو ہے وہ کام نہیں آئے گا، بلکہ جب انسان اس دنیا میں موجود ہے اس وقت کا پچھتاوا جو ہے وہ کارآمد ہے۔ اس وقت اگر وہ صدقے دل سے اپنے گناہوں پہ ندامت اور شرمندگی کا اظہار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، معاف فرمانے والا ہے، لیکن اس وقت کا یہ ان کا پچھتاوا جو ہے یہ ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اس وقت تو کہیں گے لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی متقین میں سے پرہیزگاروں میں سے ہو جاتے۔ او تقول، یا کہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام باتیں بتا رہا ہے کہ جو اس وقت لوگ کہیں گے، جو کچھ لوگوں نے کہنا ہے وہ پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس طرح کوئی تو یہ کہے گا، افسوس کا اظہار کرے گا اپنے کوتاہیوں پہ، اپنے کفر و شرک اور اپنے گناہوں پہ، کوئی یہ کہے گا کہ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے دیتا تو ہم بھی متقین ہوتے، اور کوئی یہ کہے گا او تقول حین تری العذاب، یا وہ کہے جب عذاب کو دیکھے لو ان لی کرۃ، کاش کہ مجھے ایک اور موقع مل جاتا، فاکون من المحسنین، تو پھر میں ہو جاتا محسنین، احسان کرنے والوں، نیکی کرنے والوں۔ یعنی اس وقت یہ خواہش ہوگی کہ ایک موقع اور مل جائے، ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، تو پھر دیکھو ہم کس طرح نیک متقی اور پرہیزگار ہو جائیں گے، کوئی گناہ نہیں کریں گے، کسی قسم کی نافرمانی نہیں کریں گے، بلکہ بڑے نیک متقی اور پرہیزگار ہو جائیں گے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اس مضمون کو کئی مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس وقت وہ خواہش کریں گے کہ کاش ہمیں ایک دفعہ واپس بھیجا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب کہ
برات کا اظہار کر دیں گے، بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جن کی اتباع کی گئی، یعنی جو لیڈر تھے جن کے پیچھے دوسرے لوگ چلے، جن کی بات مان کے دوسرے لوگ گمراہ ہوئے، وہ لوگ جن کی اتباع کی گئی، جن کو فالو کیا گیا، وہ لوگ اپنی برات کا اظہار کر دیں گے۔ کن سے؟ من الذین اتبعوا، ان سے جو ان کے پیچھے چلے، جنہوں نے ان کو فالو کیا۔ ورأوا العذاب، اور عذاب کو دیکھ لیں گے۔ وتقطعت بهم الاسباب، اور تمام اسباب ان سے کاٹ دیے جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا، اب وہ لوگ جنہوں نے ان کو فالو کیا تھا، یعنی دوسروں کی بات مان کے جو گمراہ ہوئے تھے، دوسروں کے پیچھے چل کے جو گمراہ ہوئے تھے، وہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ، کاش کہ ہمیں ایک اور موقع مل جاتا، نخرج ایک دفعہ پھر ہمیں دنیا میں بھیجا جاتا، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو پھر ہم بھی ان سے برات کا اظہار کر دیتے، ان سے بری ہو جاتے جس طرح ہم سے یہ بری ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال ان کو دکھائے گا تاکہ اس پہ ان کو شرمندگی ہو، ان پہ حسرت ہو، اور اس پہ ان کو افسوس ہو۔ وما ہم بخارجین من النار، لیکن وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ اب اس وقت موقع ملنے والا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ موقع دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت دیا کہ ٹھیک ہے تم نیک اعمال کرو، لیکن دنیا میں جب انہوں نے نیک اعمال نہیں کیے تو وہاں جا کے ان کا اس خواہش کا اظہار کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہاں ان کو یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں بھی اسی مضمون کو بیان فرمایا کہ کافر وہاں پہ خواہش کریں گے کہ ایک دفعہ ان کو پھر دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش کہ آپ دیکھتے جب کہ ان کو کھڑا کیا جائے گا آگ پر، جہنم کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ فَقَالُوا، تو اس وقت کہیں گے یا لیتنا، ہائے افسوس، کاش، نرد، ہمیں لٹایا جائے، ولا نکذب، پھر ہم نہیں جھٹلائیں گے، ولا نکذب بآیات ربنا، اپنے رب کی آیات کو ہم نہیں جھٹلائیں گے، ونکون من المؤمنین، اور مومنوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، جس بات کو وہ پہلے چھپاتے تھے اب ان کے سامنے ظاہر ہو گئی، اب تو حق سامنے آ گیا۔ اور فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ ایسے ہیں کہ اگر ان کو دوبارہ موقع بھی دیا جاتا تو پھر بھی انہوں نے وہی کچھ کرنا تھا۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، وہی اسی بات کو دہراتے جس سے انہیں منع کیا گیا، انہم لکاذبون، اور جھوٹے ہیں، لیکن وہاں اب دوبارہ موقع ملنے والا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موقع دیا دنیا میں، لیکن اس موقع سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، تو اب دوبارہ خواہش کا اظہار کریں گے لیکن وہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح دیکھیے سورہ فاطر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو اس طرح بیان کیا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، جہنم کے اندر وہ چیخ اور چلا رہے ہوں گے اور کہیں گے ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہمیں نکال یہاں سے، نعمل صالحا، ہم نیک اعمال کریں گے، غیر الذی کنا نعمل، وہ نہیں کریں گے جو پہلے کرتے تھے، یعنی جو ہم نے زندگی میں جو اعمال کیے ہیں کفر و شرک گناہ وہ نہیں کریں گے، بلکہ نیک اعمال کریں گے اور بڑے نیک متقی پرہیزگار بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس وقت ان کو حکم ہوگا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر،
کیا ہم نے تمہیں اتنی مہلت نہ دی، اتنی عمر تمہیں نہ دی کہ جس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہے وہ نصیحت حاصل کر لیتا؟ تمہیں زندگی کی مہلت دی، تمہیں صحت عطا فرمائی، دولت عطا فرمائی، عقل، شعور، ہر چیز عطا فرمائی، تمہارے پاس وقت تھا، تم چاہتے، اور تمہاری ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائیں، تمہیں سمجھانے والے، ڈرانے والے سب آئے، لیکن تم نے کسی کی بات نہ مانی۔ تو اس وقت اگر تم چاہتے تو مان سکتے تھے، لیکن اس وقت تم نے بات نہیں مانی۔ تو اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، تمہیں اتنی عمر دی کہ جس نے نصیحت حاصل کرنا تھی اس نے وہ نصیحت حاصل کر لیتا، اور وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام بھیجے، کتابیں اتاری، اور پھر تمہارے گرد و پیش میں ایسے احوال تمہیں نظر آئے ہیں، تم دیکھتے کہ روز کوئی آدمی فوت ہو رہا ہے، کسی کا جنازہ اٹھ رہا ہے، اور پھر تم خود دیکھتے کہ یہ آہستہ آہستہ انسان بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، بال سفید آ رہے ہیں، صحت جو آہستہ آہستہ ڈاؤن ہو رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن اس کے باوجود نہیں مانا، تو اس وقت کا یہ پچھتانا کام نہیں آئے گا، اور اس وقت کی یہ دوبارہ خواہش کہ کاش ہمیں لوٹایا جائے، اس کا اس وقت فائدہ نہیں ہوگا، اس وقت دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہیں ایسے نہ ہو کہ اس وقت کوئی جان کہے ہائے افسوس، یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس اس بات پہ جو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں نے کوتاہی کی ہے، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا یہ کہے کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہدایت دیتا اور میں بھی متقین میں سے ہو جاتا، او تقول، یا کہتا حین تر العذاب، یا کہے جب وہ عذاب کو دیکھے، لو ان لی کرۃ، کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے، فاکون من المحسنین، تو پھر میں محسنین سے، نیکوں میں سے، متقی پرہیزگاروں میں سے، فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ بلا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا اس وقت اس کو حکم ہوگا، قد جاءتک آیاتی، بے شک ہماری نشانیاں آئیں تمہارے پاس، فکذبت، پس تو نے ان کو جھٹلایا۔ انبیاء کرام اور نصیحت کرنے والوں نے نصیحت کی، لیکن تو نے جھٹلایا، قرآن پاک کی آیات کو جھوٹا قرار دیا کہ یہ نہیں، یہ پرانے زمانے کے قصے ہیں، یہ اب ان پہ عمل نہیں ہو سکتا، آج کے دور میں ایسی باتوں پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ساری باتیں، اس طرح کی باتیں ہمیشہ سے ہوتی رہی ہیں، اب بھی ہو رہی ہیں کہ یہ جی 21 سینچری ہے اور یورپ ہے، اور یہاں ان باتوں پر کیسے عمل ہو سکتا ہے، یا ان کو باتوں کو کیسے مانا جا سکتا ہے۔ یہ ہر دور میں لوگ اپنے آپ کو جو عقل مند سمجھتے وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بہا، تیرے پاس میری آیتیں آئیں، فکذبت بہا، تو نے ان کو جھٹلایا، واستکبرت، اور تو نے ان کا انکار کیا، تو نے ان کے سامنے تکبر کیا، وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو کافروں میں سے تھا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، تو دیکھے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ایسی باتیں کی جو اس کی شان کے لائق نہیں ہیں، یا ایسی باتیں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کہی ہیں، تو کیا ہوگا؟ وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم ٹھکانہ نہیں ہے تکبر کرنے والوں کے لیے؟ یعنی قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور ان کے چہرے دور سے دیکھ کر ہی پہچان لیے جائیں گے
کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ایسی باتیں نازیبا ناحق باتیں کہتے تھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ناروا اور نامناسب باتیں کیا کرتے تھے۔ اس مضمون کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی اور مقامات پہ بیان فرمایا ہے۔ 29ویں سپارے میں سورۃ القیامہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کا وہ دیدار کر رہے ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ مومن، جنہوں نے اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزاری، تو وہ ان کے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اور وہ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور کچھ چہرے اس دن مرجھائے ہوئے ہوں گے۔ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، اور ان کو یقین ہوگا کہ آج ان کے ساتھ بڑی سختی کی جائے گی، بڑا سخت رویہ ان کے ساتھ اختیار کیا جائے گا۔ تو چہرے اس وقت مومنین جنہوں نے اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزاری، ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور وہ رب کا دیدار کر رہے ہوں گے، اور جھٹلانے والوں کے چہرے اس وقت مرجھائے ہوئے ہوں گے اور ان کو یقین ہوگا، اس وقت کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا۔ یہاں ظن یقین کے معنی میں ان کو یقین ہوگا کہ آج ان کے ساتھ بڑی سختی کی جائے گی۔ اسی طرح چوتھے سپارے میں بھی اس مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، تم ان لوگوں سے نہ ہو جاؤ۔ پیچھے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک ایسی امت ہونی چاہیے، ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو بھلائی کی طرف بلائیں، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، جو بلائی یعنی بھلائی کی طرف بلائیں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ آگے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، تم ان میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ کیا، بٹ گئے، واختلفوا، اور اختلاف کیا، من بعد ما جاءہم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس نشانیاں آ گئیں، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پس وہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا اَکَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا تم نے ایمان کے بعد کفر کیا؟ ایمان کے بعد کفر یا تو حقیقی ہے کہ ایمان لانے کے بعد دوبارہ انکار کر دیا، یا یہ ہے کہ تمہارے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اندر ایمان لانے کی قوت اور طاقت رکھی تھی، فطری طور پر تمہارے اندر یہ صلاحیت تھی کہ تم ایمان قبول کرتے، لیکن تم نے ایمان قبول نہیں کیا، اس یعنی فطری صلاحیت کو ضائع کر دیا، تو کیا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، پس عذاب چکھو بدلہ اس کا جو تم کفر کرتے تھے۔ یعنی جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ وہ کافر لوگ ہوں گے، اور ان کو یہ کہا جائے گا کہ تم نے ایمان کے بعد کفر کیا، یا تمہارے اندر جو ایمان قبول کرنے کی صلاحیت تھی تم نے اس کو بروئے کار نہیں لایا اور اس کو ضائع کر دیا، پس آج تم عذاب چکھو اپنے کفر کے بدلے میں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ جن کے چہرے سفید ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا، وہ جنت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
تو یہاں بھی فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، تو قیامت کے دن دیکھے گا کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بولا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ، کیا جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے ان کا جو تکبر کیا کرتے تھے، یعنی یقیناً ان کا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہے۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور اللہ تبارک و تعالی متقیوں کو، نیک لوگوں کو، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کو نجات عطا فرمائے گا ان کی کامیابی کے ساتھ۔ لا یمسہم السوء، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن نجات عطا فرمائے گا اور ان کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کی تفسیر کے اندر ایک حدیث پاک نقل کی ہے علامہ قرطبی کے حوالے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال سمیت حشر میں حاصل کرے گا، یعنی اعمال ان کے ساتھ ہوں گے، ہر آدمی کے عمل اس کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ مومن کے عمل کی شکل بڑی خوبصورت اور اس کی مہک بڑی دل افروز ہوگی۔ جب کہیں ڈر اور خوف ہوگا تو وہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہے گا، یعنی اس کے اعمال مومن کے بڑی اچھی صورت میں ہوں گے، وہ اس کو تسلی دیتے ہوئے کہیں گے تم مت گھبراؤ، یہ خوف اور ڈر تمہارے لیے نہیں ہے۔ تو وہ مومن کہے گا تو نے مجھ پر بڑے احسان کیے ہیں، تو ہے کون؟ تو وہ جواب دے گا تم مجھے نہیں پہچانتے، میں تمہارا نیک عمل ہوں، یعنی وہ اس کا عمل جو بڑی اچھی صورت میں ہوگا مومن کا، وہ اس کو کہے گا میں تمہارے نیک اعمال ہوں، تو نے مجھے پہچانا نہیں، میں تمہارا نیک عمل ہوں، دنیا میں تو نے میرے بوجھ کو اٹھائے رکھا، اب میں تمہیں اٹھاؤں گا اور تجھ سے ہر مصیبت کو دور کروں گا۔ یہ مومن کا نیک عمل اس کو قیامت کے دن کہے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیہ مبارکہ کو تلاوت کیا، فَهِيَ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کے ساتھ، یعنی ان کے اعمال کی وجہ سے کامیابی عطا فرمائے گا۔ لا یمسہم السوء ولا ہم یحزنون، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے، ہر شے کو پیدا کرنے والا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز کا نگہبان ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر شے کا خالق اور ہر شے کا مالک ہے، ہر چیز اسی کے قبضہ و اختیار میں ہے، ہر چیز اسی کے اختیار میں، اسی کے قبضے میں، ہر چیز کا خالق بھی وہی ہے اور ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے۔ یہاں ایک بات علماء نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہر شے کا ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو اچھی چیزیں ہیں ان کو منسوب کیا جائے، تو جو یعنی کم تر چیزیں ہیں ان کو اس طرح نہ کہا جائے کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق تو ان کا بھی ہے، ہر چیز کا خالق ہے، لیکن ان کو اس طرح یعنی کہنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اچھی جو چیزیں ہیں ان کا خالق اس کو کہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو نازل کیا، تو جو چیزیں یعنی کم تر چیزیں ہیں ان کی نسبت اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہم برملا اس طرح عام نہیں کرنی چاہیے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی بے ادبی کا شائبہ دل کے اندر آتا ہے۔ بلا شبہ ہر چیز کا وہ خالق ہے، ہر چیز اسی نے پیدا کی ہے، لیکن کہنا یہی چاہیے جو اچھی چیزیں ہیں، جن کو
اچھا سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انہی چیزوں کو منسوب کر کے ان کو کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں زمینوں کا اور جنت کا خالق ہے، اللہ تبارک و تو ہے ہر چیز کا خالق، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جو اچھی چیزیں ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے کہا جائے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے زمین و آسمان کے خزانے ہیں یا زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ مقالید، مقلید اس کا معنی خزانے یا خزانوں کی چابیاں۔ والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ زمین و آسمان کی چابیاں، ان کا ذکر ایک حدیث پاک میں آتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ نے شہدائے احد پر وہ نماز پڑھی جو میت پر پڑھی جاتی تھی، یعنی میت پر جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے۔ ایک تو شہدائے احد کی نماز جنازہ اس وقت ادا کی گئی جب غزوہ احد سے حضور فارغ ہوئے تو شہدائے احد کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ اس کے بعد بھی ان کے اعزاز کے پیش نظر ہر سال حضور وہاں جایا کرتے تھے اور ان کی نماز جنازہ پڑھا کرتے تھے۔ تو یہاں اسی کا ذکر ہے کہ پھر کسی موقع پر حضور تشریف لے گئے اور پھر دوبارہ سے بارہ ان کی نماز جنازہ جو پڑھی گئی۔ پھر آپ منبر پر واپس تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں تمہارا پیش رو ہوں، یعنی آگے جا کے تمہارا انتظام کرنے والا ہوں اور میں تمہارا گواہ ہوں، اور بے شک میں اللہ کی قسم ضرور اپنے حوض کو اب دیکھ رہا ہوں، وہ حوض کوثر جو میدان محشر میں ہوگا اور جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے۔ منبر پہ کھڑے ہو کے حضور فرما رہے ہیں کہ میں اس کو اب دیکھ رہا ہوں اور مجھے تمام روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں، یا فرمایا کہ مجھے روئے زمین کی چابیاں یا خزانوں کی چابیاں، یا یہ یعنی راوی کو شک ہے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ روئے زمین کی چابیاں دی گئی ہیں یا روئے زمین کے خزانوں کی، معنی ایک ہی ہے، الفاظ کیا تھے اس میں راوی کو شک ہے، تو دونوں بیان کر دیے، مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے کہ روئے زمین کی چابیاں، اگر اس کا معنی بھی یہی ہے، اور روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں ہوں تو وہی مفہوم ہے۔ اور فرمایا بے شک مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، لیکن مجھے یہ خوف ہے کہ تم مال دنیا میں رغبت کرو گے۔ یہ بھی بخاری شریف اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ یہاں ایک دو باتیں، ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر حوض کوثر کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ میدان محشر میں قیامت کے دن وہاں حوض کوثر ہوگا جہاں حضور اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے، لیکن حضور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف کے اندر منبر پہ کھڑے ہو کے اس حوض کوثر کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے، یہ شان عطا فرمائی ہے کہ حضور منبر پہ کھڑے ہوتے ہیں مسجد نبوی شریف میں تو جنت کو بھی ملاحظہ فرماتے ہیں اور حوض کوثر کو بھی ملاحظہ فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خزانوں کی چابیاں دے دی، یعنی اختیار دے دیا کہ محبوب جس کو جو چاہو عطا فرما دو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے فقر کو اختیار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری ہے، اضطراری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو حضور کو اختیار دے دیا کہ محبوب چاہو تو شہنشاہوں کی زندگی گزارو اور چاہو تو فقیروں والی زندگی گزارو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے فقر کو اختیار کر لیا۔ عرض کیا مولا میں چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں،
جس دن کھاؤں اس دن تیرا شکر کروں اور جس دن بھوکا رہوں اس دن صبر کروں۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر جو تھا اختیاری تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اختیار دے دیا کہ محبوب چاہو تو شہنشاہوں کی زندگی گزارو، کہ ہر قسم کے جس طرح بڑے بڑے شہنشاہوں کے لیے محلات ہوتے ہیں، نوکر ہوتے ہیں، خادم ہوتے ہیں، اور جس طرح جاؤ حشم ہوتی ہے، ساری شان و شوکت چاہیں تو آپ اختیار کر لیں، لیکن حضور نے اپنی مرضی سے فقر کو اختیار کیا، ورنہ فرمایا لو شئت لصارت معی جبال الذہب، اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ ساتھ چلیں، صرف سونے کے ہی نہ بن جائیں، میرے ساتھ چلیں، میں جہاں چاہوں یہ پہاڑ میرے ساتھ جائیں۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے فقر کو اختیار کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جہان کی نعمتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں عطا فرما دی ہیں۔ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو زمین و آسمان کے خزانوں کی، روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی، اور آگے فرمایا بے شک مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، لیکن مجھے یہ خوف ہے کہ تم مال دنیا میں رغبت کرنے لگو گے۔ تو دیکھیں آج کیا ہے دنیا میں، بعض لوگوں کو ذرا سی بات ہو تو شرک کا خدشہ جو ہے وہ لاحق ہو جاتا ہے، اور مسلمانوں پہ شرک اور بدعت کے فتوے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ فرما دیا بھائی اب مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ میرے بعد تم مشرک ہو جاؤ گے، اس چیز کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دی بھائی میرے بعد اب میری امت جو ہے وہ اجتماعی طور پر اس طرح ساری جو ہے وہ مشرک نہیں ہوگی، ہاں دنیا کے اندر میری امت جو ہے وہ دنیا کی طرف متوجہ ہو جائے گی، اس بات کا خطرہ ہے۔ تو بعض لوگ جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف آ گئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جاتی ہے، فوراً شرک کا فتویٰ لگ جاتا ہے اور شرک کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بات جو ہے یہ موجودہ دور کی پیداوار ہے، پہلے یہ چیز نہیں ہوتی تھی، پہلے امت کے اندر نہ تو اس بات کا کوئی خطرہ تھا، وہ جانتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اب مجھے شرک کا خطرہ نہیں ہے، لیکن آج کے دور میں دیکھیے کہ ہر طرف ذرا سی بات ہوئی تو فوراً شرک کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے، اور شرک کو مٹانے کے لیے یعنی ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ میں ابھی عمرے پہ حاضری ہوئی تو ریاض الجنہ شریف کے اندر حاضری ہوئی، تو ریاض الجنہ کے اندر جو ستون ہیں جن کے اوپر لکھا ہوا ہے حاضی استوانہ تو حرس، حاضی استوانہ تو عائشہ، وہ تمام ستون جو ریاض الجنہ ان کے اندر ان پہ لکھا ہوا ہے۔ اب ایک وہاں ہے جس کے اوپر پہلے لکھا ہوا تھا حاضی استوانۃ الحنانہ، کہ یہ استوانہ حنانہ ہے، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں جو کھجور کا تنا رویا تھا، بخاری شریف اور تمام احادیث میں یہ یعنی تمام کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو وہ ستون جو حضور کے فراق میں رویا تھا، حضور نے اسے فرمایا بھائی چاہے تو تو جنت کا درخت بن جائے اور چاہے تو تجھے دنیا کا درخت بنا دیا جائے۔ اس نے جنت کا درخت بننا پسند کیا تو وہاں اس کو دفن کر دیا گیا، وہیں پہ پھر وہ ستون حنانہ بنایا گیا، کہ وہ ستون، وہ کھجور کا تنا جو حضور کے فراق میں رویا تھا، جب حضور کے لیے ممبر بنایا گیا، حضور ممبر پہ بیٹھے تو جہاں وہ دفن تھا وہاں وہ ستون بنا ہوا تھا، پہلے لکھا ہوا تھا۔ اب کیا ہے، لوگ عقیدت سے اس کے پاس جا کے نفل پڑھتے ہیں، تو ان لوگوں کو خدشہ پیدا ہو گیا بھی یہ شرک ہو رہا ہے، ریاض الجنہ میں نفل پڑھنا بھی شرک ہو گیا، تو اب اس کے اوپر سے وہ مٹا دیا گیا ہے، اب وہاں یہ نہیں لکھا ہوا ہے، باقی سب پہ لکھا ہوا ہے، صرف وہ جو ہے وہ بالکل خالی ہے۔ کیا ہے؟ شرک کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات ہوتی ہے فوراً شیطان آ جاتا ہے اور شرک کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ چیز پہلے نہیں تھی، نہ صحابہ کرام کے دور میں، نہ تابعین کے دور میں، نہ
اور ائمہ مجتہدین 1300-1400 سال تک ساری امت کو اس بات کا خدشہ پیدا نہیں ہوا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے، حضور کی عظمت کو بیان کریں گے تو شرک پیدا ہو جائے گا، شرک کا خدشہ نہیں۔ لیکن اب ایسا دور آ گیا ہے کہ کچھ لوگوں کو فوراً شرک کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے اور شرک اور بدعت کے فتوے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مجھے کوئی خدشہ نہیں ہے کہ میری امت میرے بعد مشرک ہو جائے گی، اب مجھے یہ خدشہ نہیں ہے کہ تم سب لوگ مشرک ہو جاؤ گے۔ ہاں، دنیا کے اندر مبتلا ہونا اور دنیا کی طرف متوجہ ہونا، اس بات کا حضور نے فرمایا کہ یہ مجھے خدشہ ہے۔ تو بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ جنہوں نے کفر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قل، محبوب فرما دو، أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، اے جاہلو، کیا تم مجھے یہ کہتے ہو، مجھے یہ حکم دیتے ہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر کی عبادت کروں؟ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا مجھے حکم دیتے ہو؟ ایھا الجاہلون، اے جاہل لوگو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ کروں بلکہ غیر اللہ کی بتوں کی پوجا و پرستش کروں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، محبوب آپ کی طرف بھی وحی کی گئی ہے اور آپ سے پہلے، یعنی پہلے جو انبیاء کرام تشریف لائے ان کی طرف بھی وحی کی گئی۔ کیا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تیرے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک کا کوئی خدشہ نہیں تھا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ناممکن ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قسم کا گناہ جو ہے وہ متصور نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معصوم پیدا کیا ہے، تو جب کوئی کبیرہ چھوڑ کے صغیرہ گناہ بھی نبی سے نہیں ہو سکتا تو شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مخاطب کر کے محبوب کی امت کو قیامت تک کے لیے متنبع کر دیا۔ اور یہاں یعنی یہ بھی ہے کہ جب نبی سے شرک صادر ہو تو اس کے اگر سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے تو کوئی دوسرا جو ہے وہ کس شمار میں ہے؟ تو شرک سے، کفر سے تمام اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ یعنی کفر اور شرک، گناہ اگر انسان سے ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ گناہ سے اعمال جو ہیں وہ ضائع نہیں ہوتے۔ ایک آدمی نیک عمل کرتا ہے پھر جا کے گناہ کرتا ہے تو نیک اعمال اس کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے اور گناہ بھی لکھے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، چاہے تو اس کو سزا دے۔ لیکن گناہوں کی وجہ سے نیک اعمال جو ہیں وہ ضائع نہیں ہوتے۔ نیک اعمال جو ہیں وہ ضائع ہوتے ہیں کفر اور شرک کی وجہ سے۔ جب کوئی کفر کرے گا، کوئی شرک کرے گا تو اس کے تمام نیک اعمال جو اس نے پہلے کیے ہوں گے، یعنی اگر کوئی مومن ہے اور اس نے نیک اعمال کیے ہیں تو اگر وہ کفر اور شرک کرے گا تو تمام نیک اعمال اس کے کفر اور شرک کی وجہ سے وہ ضائع ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو نے شرک کیا تو تیرے عمل ضائع ہو جائیں گے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کر، وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزاروں میں سے ہو جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل اور کرم فرمائے اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت خلوص نیت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلوص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔